اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کہاں سے وہ زباں لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ۔ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ مدامی یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا اور تعریف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تمام سامعین جو دور دراز سے آج اس پاک عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہوئے، سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر محمد حامد رضا محسن صاحب اور دیگر صاحبزادگان اور جتنے بھی سامعین دور دراز سے آج یہاں پر تشریف فرما ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی ظاہر ہے آپ سفر کر کے آج اس عرس مبارک پر پہنچے ہیں، اپنی زندگی کے اندر ایک نیو ٹرانسفارمیشن کے لیے، تاکہ آپ یہاں پر اصلاح اپنی کر سکیں اپنی زندگی کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا جو موضوع ہے وہ ذرا ہٹ کر ہے، میں نے آپ کو ایک بیس سمجھانی ہے، اگر آپ اس کو سمجھ کے تو انشاءاللہ آپ جو ہے اولیاء اکرام کی کرامات کو بھی سمجھ جائیں گے۔ میرا موضوع حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور سائنس۔ میں بہت سادہ بولتا ہوں، زیادہ اونچا بھی نہیں بولتا، آپ کے ذوق کے مطابق بھی نہیں اتروں گا۔ تو میرا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام اور سائنس۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو سائنس سے بیزار ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ سائنس کے لاجک سمجھ میں نہیں آتی، اور دوسرے وہ ہیں جن کو سائنس کا فہم تو ہے، یعنی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سائنس کا فہم تو ہے، لیکن دین کے علم میں کمی ہونے کی ریزن سے، دین کے علم میں کمی ہونے کے وجہ سے وہ ہر چیز میں لاجک کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ہر چیز میں لاجک، یا اس پر لاجک کیا ہے، اس پر لاجک کیا ہے، فلاں چیز پر لاجک کیا ہے۔ دین لاجک تک محدود ہی نہیں ہے۔ دین حضور کی پرسنالٹی، صحابہ اکرام کی پرسنالٹی اور اولیاء اکرام کی پرسنالٹی لاجک سے اوپر کی بات ہے، یہ لاجک تک سمجھ نہیں آتا۔ میں پہلے لوگوں سے بات کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو سائنس سے بیزار ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس نے پہلے کچھ پہلوؤں کو ایسا بیان کیا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے ریلیجن یعنی ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے، اور جس وجہ سے ہمارے بہت سے لوگ سائنس کی طرف نہیں آتے، سائنس سے بیزار رہتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ ہسٹری کے اندر سب سے پہلے پٹولمی بیتھلیموس یونان کا فلاسفر آیا، اس نے کہا بھئی زمین ساکن ہے، باقی جتنے بھی ستارے ہیں وہ زمین کے گرد کیا کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ اب ایک بات کو آپ سمجھ لیں کہ سائنس محض اپنا نظریہ بیان کرتا ہے، کبھی بھی اپنی تھیوری کے اندر پرفیکشن کو ظاہر نہیں کرتا۔
ایویڈنس اور آرگومنٹس کے ساتھ اپنی دلیل کو پوری دنیا کے اندر قائم کرتا ہے، اور اگر دلیل غلط ہو جائے تو اس کو رد کر دیتا ہے. سمپل سی بات ہے. یہ ایک خوبصورت بات ہے سائنس کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو میں بات کر رہا تھا کہ سائنس کبھی بھی اپنے نظریے پر پرفیکشن کو ظاہر نہیں کرتا. اگر ان کا نظریہ غلط ہو جائے تو اپنے نظریے کو رد کر دیتا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سب سے پہلے بیتھلیموس آیا، یونان کا فلاسفر. اس نے کہا بھئی زمین ساکن ہے، جتنے بھی ستارے ہیں وہ زمین کے گرد گردش کرتے ہیں. اس کے بعد گلیلیو آیا، اور گلیلیو کے بارے میں بڑا مشہور ہے. اس نے کہا کہ بھئی سورج ساکن ہے، اور جتنے بھی 7 پلانٹس جو ڈسکورڈ ہوئے ہیں اسپیس کے اندر، خلا کے اندر، وہ اس کے گرد گردش کرتے ہیں. اب انجیل میں یہ چیز، انجیل کے اندر سورج کے چلنے کا ذکر ہے، تو عیسائیوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، کیونکہ انجیل کے خلاف بات ہو گئی نا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بات ہمارے مذہب کے خلاف ہے، تو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. اس کے بعد کون آیا؟ کوپرنیکس. اس میں بھی سیم یہی نظریہ بیان کیا. اب پہلے تھیوری بیتھلیموس کی رد ہو گئی، اس کے بعد گلیلیو آیا اور کوپرنیکس آیا. انہوں نے انجیل کے خلاف باتیں کی. حقیقتاً یہ صرف آبزرویشنز ہوتی ہیں، کنسیپٹ ہوتے ہیں، جس ریزن سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ مذہب کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ محض نہ سائنس مذہب کے خلاف بات کرتی ہے اور نہ مذہب سائنس کے خلاف بات کرتا ہے. یہ ہم نے اپنے ذہن میں شاید یہ چیز بٹھا رکھی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. حقیقتاً ایسا نہیں ہے. تو اس کے بعد آیا البرٹ آئنسٹائن. ہم نے ہبل اسپیس کے ذریعے یہ چیز ڈسکورڈ کی کہ سورج بھی چلتا ہے. قرآن کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. سورج چلتا ہے اپنے ٹھہراؤ کے لیے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں. یعنی آج اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ سورج چلتا ہے. اس کا ایک فرق یہ ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے بات کرتا ہے، سائنس آج بات کرتی ہے. اب ہمیں جو ہے سائنس کی طرف کیوں آنا چاہیے؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں اس کے انشاءاللہ اس کے ریلیٹ سے گفتگو کو اپنی ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ ان قریب ہم عالم اطراف میں اور خود تمہارے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اندر ایسے راز ظاہر کریں گے کہ تم بول اٹھو گے کہ قرآن حق ہے. اور ایسا ہی ہوا. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ پاپولیشن جو ہے، سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. یہ ریسنٹلی ہوا ہے. آج سے 5 یا 10 سال پہلے جو سب سے زیادہ آبادی رہی ہے وہ عیسائیوں کی رہی ہے، کرسچنس کی رہی ہے. لیکن آج الحمدللہ اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو اللہ کا دین ہر طرح سے حق ہے، اور دوسرا کہ جو حالات ہیں ہماری کنٹری کے اندر وہ علامات ظاہر کرتے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا، جنگ کے بارے میں، جس کو ہم غزوہ ہند کہتے ہیں. اب کیونکہ دنیا کے حالات اسباب پر جو ہے وہ مبین ہیں، تو اس ریزن سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پاپولیشن بھی مسلمانوں کی ہے، کیونکہ ایک حصہ مسلمانوں کا منافقین کا ہوگا، ایک شہداء کا ہوگا، اور تیسرا امام مہدی کے ساتھ حیات رہے گا، اور پھر آگے سارا پروسیس ہوگا. دنیا کے اندر 2 طرح کے نالج ہیں. میں سائنس کا موضوع اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ یہ آپ کی فزیکل نیچر سے ریلیٹڈ ہے. انسان کی انسٹنکٹ کے اندر، انسان کی جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس پر یقین کرتا ہے. تو اس ریزن سے میں نے یہ ٹاپک کو چوز کیا ہے
اس وجہ سے میں نے سائنس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہی۔ تو دنیا کے اندر دو طرح کے نالج ہیں، ایک ہے ریویل نالج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا، کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، ریویل نالج کہتے ہیں نازل ہوا، کیا کیا چیزیں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور دوسرا نالج ہے ایکوائرڈ نالج۔ ریویل نالج کو لے کر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کانٹروڈکشن ہے، تضاد ہے، اختلافات ہیں۔ یہودی جو ہے وہ توریت کو مانتے ہیں۔ میں 2-3 آیات پیش کروں گا، اس کے بعد کیونکہ میری بیسک جو چیز تھی میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ آج کی ماڈرن سائنس بالکل وہی چیز بیان کرتی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ میں تھوڑی سی 1-2 تھیوریز پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے سائنٹسٹ کے نزدیک جو سب سے اتھینٹک تھیوری ہے وہ ہے بگ بینگ۔ البرٹ آئنسٹائن نے 1913 کے اندر یہ چیز ڈسکورڈ کی کہ ہماری کائنات کے اندر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، کہ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ جب زمین اور آسمان اکٹھے تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ کر علیحدہ کر دیا۔ ایگزیکٹ وہی بات جو آج کی ماڈرن سائنس نے بیان کی۔ اس میں تقریباً 1000 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو سائنس کے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا